پاک سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا مشن، سیکورٹی فورسز کا باجوڑ میں خوارج کے خلاف آپریشن، 9 خوارج جہنم واصل، مرنے والوں میں 2 خودکش بمبار شامل۔ ISPR کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں خارجی ساجد محمد عرف قریشی استاد بھی مارا گیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پاک فضائیہ کی آپریشنل ایئر بیس کا دورہ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پاک فضائیہ کی جاری کثیر القومی مشق انڈس شیلڈ 2024 کا مشاہدہ کیا۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر اور سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف بھی موجود تھے۔ آرمی چیف نے انٹر سروسز تعاون کے اہم کردار پر زور دیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے جدید ترین ہتھیاروں کی نظام میں شمولیت کی کوششوں پر بھی روشنی۔ ترکیہ میں دہشت گردی کے واقعہ پر پاکستان سمیت عالمی اداروں کی طرف سے شدید مذمت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا دکھ کی گھڑی میں ترک حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی بھی انقرہ واقعے کی مذمت۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان کربی، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس، نیٹو، یورپی یونین، روس سمیت دیگر ممالک نے بھی مذمت کی۔ انقرہ میں دہشت گردوں نے حساس ادارے پر دھماکہ خیز مواد پھینکا تھا۔ دہشت گردوں کی کارروائی میں 5 افراد جاں بحق اور 22 زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ کا عالمی دن۔ 2 عالمی جنگوں کے بعد دنیا کو امن اور انصاف کی فراہمی کے لیے اقوام متحدہ قائم ہوئی۔ اقوام متحدہ کی حق خود ارادیت کی قراردادوں کے باوجود جموں کشمیر اور فلسطین جیسے تنازعات اب بھی حل پذیر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کے عالمی دن پر پیغام، کہتے ہیں اقوام متحدہ چارٹر کا منصفانہ طریقے سے نفاذ بھی ایک بڑا چیلنج۔ آج کا دن ہمیں اقوام متحدہ چارٹر کے اصولوں اور مقاصد کے حصول کے عزم کے اعادہ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ آزاد کشمیر کا آج 77واں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے۔ 24 اکتوبر 1947 کو مسلمانوں نے ڈوگرا راج کے تسلط سے ریاست کا ایک حصہ آزاد کرایا تھا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا خصوصی پیغام، کہا مقبوضہ کشمیر کے عوام سے ان کی شناخت چھین لی گئی۔ ہماری اولین ترجیح کشمیر کی آزادی ہے۔ ریاست بھر میں پرچم کشائی کی تقریبات شیڈیول۔ عالمی برادری کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ ختم کرنے میں مدد کرے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان جدون کا مطالبہ۔ پاکستان میں تنخواہ دار طبقے پر مزید ٹیکس نہیں لگا سکتے۔ صنعتی شعبہ بھی ٹیکس کی زیادہ سے زیادہ حد تک پہنچ چکا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا فرانسیسی نیوز ایجنسی کو انٹرویو، بولے PI اور اسلام آباد ایئرپورٹ کی نجکاری نومبر میں ہو جائے گی۔ قومی ایئر لائنز کی بولی میں حصہ لینے والوں کو جانچ پڑتال کے لیے مکمل سہولت فراہم کی جائیں گی۔ نجکاری میں اب مزید تاخیر نہیں ہوگی۔ اسلامک ٹریڈ فائنانسنگ کارپوریشن پاکستان کو $3 ارب کا قرضہ فراہم کرے گا۔ واشنگٹن میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی اسلامی تجارتی مالیاتی کارپوریشن کے وفد سے ملاقات۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی فچ ریٹنگ ایجنسی کی ٹیم سے بھی ملاقات۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ کا نئی بلندیوں کی جانب سفر۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز 88,000 کی نفسیاتی حد بھی عبور کر لی۔ انڈیکس میں 930 پوائنٹس کا اضافہ، 88,124 کی بلند ترین سطح پر ٹریڈنگ۔ کرنسی مارکیٹ میں روپیہ مستحکم، ڈالر 277 روپے 74 پیسے میں فروخت۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد میں شفا سے متعلق مقدمہ آئینی بینچ کو بھجوا دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے، رجسٹرار آفس کو آئینی بینچ کے حوالے سے پالیسی دے دی ہے، ہدایت کی ہے جن مقدمات میں کوئی قانون چیلنج ہوا ہے ان کی الگ کیٹیگری بنائی جائے۔ جسٹس شاہد وحید نے ریمارکس دیے، اس کیس میں تو آئینی شقوں کی تشریح کرنا ہوگی، یہ مقدمہ آئینی بینچ کو منتقل ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے مختلف بینچز نے گزشتہ روز بھی 4 مقدمات آئینی بینچ کو منتقل کیے تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا خصوصی بینچ میں بیٹھنے سے انکار، چیف جسٹس کو ایک اور خط لکھ دیا۔ ترمیمی آرڈیننس پر فل کورٹ بیٹھنے تک خصوصی بینچز کا حصہ نہیں بنوں گا۔ خط میں سر تھامس مورے کا کال بھی نقل کیا گیا۔
چیف جسٹس کو خط بطور سربراہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی لکھا گیا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ آج مقدمات کی سماعت کریں گے۔ کمرہ عدالت نمبر 1 میں کیس نمٹائیں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 2 روز پہلے چیمبر ورک پر چلے گئے تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ فل کورٹ ریفرنس میں شریک نہیں ہوں گے۔ فیملی کے ساتھ آج عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ 1 نومبر کو واپسی ہوگی۔ 9 مئی کے واقعات میں فوجی املاک پر حملہ کیا گیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کو بھی اسی طرح نشانہ بنایا گیا جیسے 18ویں ترمیم کو بنایا تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، بولے بار بار لوگ میڈیا پر تبصرہ کر رہے تھے کہ آئینی ترمیم کو متنازع بنائیں۔ آرٹیکل 8 میں تجویز کیوں کہاں سے آئی یہ بتانا چاہتا ہوں۔ حکومت چاہتی تھی فوجی املاک پر حملہ کرنے والوں کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو۔ لوگوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو متنازع بنانے کی بھی کوشش کی۔ ملٹری کورٹ سے متعلق سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح بھی کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو آج 3 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لا کر وکلاء سے ملاقات کا حکم دے دیا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ریمارکس دیے، مجھے پتا ہے آپ میرے آرڈر پر عمل نہیں کریں گے لیکن مجھے آرڈر کرنے دیں۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل خود بغیر کسی واقعے کی جیل سے ہائی کورٹ آ گئے ہیں، اسی طرح بانی پی ٹی آئی کو بھی عدالت میں پیش کر سکتے ہیں۔ عدالت نے وزارت داخلہ کو جوائنٹ سیکرٹری کو ریکارڈ کے ہمراہ طلب کر لیا۔ اٹارنی جنرل آفس کو بھی عدالتی معاونت کے لیے نوٹس جاری۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بشریٰ بی بی کی درخواست ضمانت کا معاملہ، بشریٰ بی بی کے ضمانتی مچلکے جمع کرا دیے گئے۔ مچلکے اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند کی عدالت میں جمع کروائے گئے۔ رہائی کی روکار کچھ دیر بعد جاری کی جائے گی۔ بشریٰ بی بی کا ضمانتی مچلکہ ملک طارق محمد نون نے دیا۔ خیبر پختونخوا کابینہ اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ اجلاس کی صدارت وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کریں گے۔ اجلاس کا 46 نکاتی ایجنڈا جاری۔ مختلف محکموں میں خالی اسامیوں پر افسران کی بھرتیوں کی منظوری بھی ایجنڈے کا حصہ۔ ملک کے بالائی اور پہاڑی علاقوں میں موسم نے کروٹ بدل لی۔ سیاحتی مقامات وادی ناران، کاغان اور بابوسر ٹاپ پر برفباری۔ سیاحوں کی بڑی تعداد برفباری سے لطف اندوز ہونے سیاحتی مقامات پہنچ گئی۔ پشاور میں 2 روز قبل ہونے والی بارش سے موسم سرد ہو گیا۔ شام اور صبح کے اوقات میں شہریوں نے جیکٹس اور گرم کپڑوں کا استعمال شروع کر دیا۔ کراچی میں گرمی کی لہر تاحال برقرار۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری ہونے کا امکان۔ خشک موسم کی وجہ سے لاہور اور پنجاب کے متعدد شہر بدستور اسموگ کی لپیٹ میں۔ لاہور اور کراچی دنیا کے 5 آلودہ ترین شہروں میں شامل۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں پولیو کے خاتمے کا دن۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا پیغام، کہتے ہیں پولیو سے بچاؤ کے لیے ویکسین کروانا بہت ضروری ہے۔ بچے ہمارا مستقبل ہیں اور ان کو موذی مرض سے بچانا سب کی مشترکہ ذمہ داری۔ بے لگام اسرائیلی افواج کی جارحیت نہ رک سکی۔ غازہ، دیر البلاح، جبالیہ سمیت کئی علاقوں میں مسلسل کارروائیاں۔ 24 گھنٹے میں مزید 80 فلسطینی شہید۔ عورتوں بچوں سمیت جنگ میں شہداء کی تعداد 42,800 تک جا پہنچی۔ لبنان میں صہیونی طیاروں کی بمباری سے مزید 70 شہری لقمہ اجل، متعدد زخمی۔ بیروت میں کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ملاقات۔ غازہ اور لبنان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ جنگ بندی کی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ خوراک نہیں کفن دو، مظلوم فلسطینیوں کی اقوام عالم سے اپیل۔ فلسطینی وزارت صحت نے عالمی برادری سے خوراک کی بجائے کفن بھیجنے کی اپیل کر دی۔ میتیں ڈھانپنے کے لیے اب کفن ختم ہو گئے ہیں، کمروں میں شہداء کو دفن کیا جا رہا ہے۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے سردی کی وجہ سے شہریوں کو کمبلوں کی بھی اشد ضرورت ہے۔ روس میں ہونے والے برکس اجلاس میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ غازہ اور لبنان میں انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔